بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور ذکر و اذکار کی فضیلت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دل دو چیزوں سے زنگ پکڑتا ہے، دو چیزیں غفلت اور گناہ ہیں، اور دل کا زنگ دو چیزوں سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور دو چیزیں ہی دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، وہ دو چیزیں استغفار اور ذکر الہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، قیدی وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جس کا دل اپنے رب کے ذکر سے رک جائے۔ قیدی وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ قیدی وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو فرشتے ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنے مجلس میں ذکر فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ برابر آئے تو میں دو ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے، اللہ جل شانہ ذاکرین کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور کہنا، جنت کی زمین بھی نہایت اعلیٰ ہے اور اس کا پانی میٹھا اور بے حد نمکین ہے، مگر وہ صاف چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے پودے ہیں۔ ذکر الہی سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر اعمال سے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد پڑھے، اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور صبح سے شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دن اس کے اعمال سے بڑھ کر کسی کا عمل افضل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل کرے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ خواہ و سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام کی مجھ پر کثرت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دیں جس پر میں عمل کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور فخر ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو لوگ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ایسی مجلس باعث حسرت اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پڑھنے کے لیے ہمیں وضو کرنا ضروری ہے؟ اس طرح ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے، کیا بغیر وضو ہم تسبیح کو چھو سکتے ہیں، اسے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، بغیر وضو کے تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا یعنی سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا اور اسی طرح درود پاک پڑھنا یعنی اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنا ذکر کرنے کے لیے اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ہم بغیر وضو بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، حمد و ثنا کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ تسبیحات، ذکر و اذکار یا پھر اس طرح درود و سلام یہ باوضو ہو کر پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ بغیر وضو اللہ کا ذکر کرنا، حمد و ثنا کرنا، اس طرح درود و سلام پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو چکا ہے یا بے وضو ہو تو ایسی حالت میں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ زبانی ہو یا دیکھ کر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور میرے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹیپ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔